باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احترام کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام پر عمل کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. ظاہر ہے کہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس مکتب سے منسلک کیا ہوا ہے جس مکتب میں شہادت موجود ہے. شہادت وہ سعادت ہے کہ ہر مومن کے دل کی خواہش یہی ہے. اگرچہ کہ یہ عنوان اپنی جگہ پر موجود ہے جو معصومین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ و مات سعیدہ، کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرے وہ شہید ہے، وہ کامیاب ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بھی منزل ہے کہ جب انسان ایک نظام اسلامی کو چلا رہا ہو، آگے بڑھا رہا ہو اور پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، پوری دنیا اس کی دشمن ہو جائے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ خود کربلا والوں کی طرف چل کر مقتل میں جائے. چل کے مقتل کی طرف جانا الگ بات ہے، دھماکہ ہو جائے اور شہید ہو جانا الگ بات ہے. رہبر معظم شہید حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی شہادت نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور مسلمان جو تجزیہ نگار ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت سی چیزیں بیان کر رہے ہیں، لیکن جو تجزیہ غیر مسلمان اور وہ بھی ویسٹ میں رہتے ہوئے اور وہ بھی امریکہ میں رہتے ہوئے تجزیہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سنیں تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس مکتب کا لیڈر غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اس بات کا انتخاب کرتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو پتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دنیا کے دو بڑے شیطان رہبر معظم کو شہید کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو خبر نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر والوں کو خبر نہیں تھی؟ لیکن عظمت دیکھیں، یہ عظمت مکتب کربلا ہمیں دیتا ہے، یہ عظمت میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمیں سے دیتے ہیں. یہ عظمت ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ جب وقت آئے اور ضرورت پڑے تو پھر تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ وہ خود چل کر، جب ان سے کہا گیا کہ دیکھیں آپ بہت اہمیت رکھتے ہیں نظام کے لیے اور آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، تو پہلے تو انہوں نے اسی بات کو کنڈیم کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے
جب امام زمانہ کی تائید ہے تو پھر یہ کہنا کہ میں بہت ضروری ہوں، یہ بات غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری ایرانی عوام کو تم شیلٹر میں رکھ دو، ان کے لیے بہترین شیلٹر بنا دو تاکہ اگر بمباری ہو تو وہ بچ جائیں، اس کے بعد میں بھی شیلٹر میں چلا جاؤں گا۔ آج دنیا کے لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا شخص تھا، یہ کیا فکر تھی کہ خود اس جگہ پہ موجود رہے جس جگہ کو دشمن ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، جس جگہ کی طرف دونوں شیطانی طاقتوں کی نظر تھی، اور اس کے باوجود وہ وہاں سے نہیں گئے۔ اور اب تاریخ میں یہ بات بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ دو شیطانی طاقتیں رہبر کو اور ایران کو اپنے انڈر دبا دیں اور اپنے ٹریپ میں پھنسا دیں، رہبر نے اپنی شہادت کے ذریعے ان کو اپنے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اور یہ جال میں پھنسانا کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ جال میں پھنسانا میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ کیا میرے مولا شمشیر نکال کر مدینہ میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ خبردار، شمشیر غلاف میں رکھی، اور مسجد کوفہ میں جب ضربت لگی اس وقت تک جتنے میرے مولا کے جال میں پھنس سکتے تھے پھنس گئے۔ اور آج تاریخ بتاتی ہے کہ کس پر درود پڑھی جاتی ہے اور کس پر لعنت کی جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسرا جال میرے مولا آقا امام حسن علیہ السلام نے بچھایا تھا تاکہ جتنے اسلام دشمن لوگ ہیں، جتنے مفاد پرست لوگ ہیں، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سب چیزیں ہوں، ان کو بھی امام نے جال میں پھنسا دیا۔ اور پھر فائنلی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے وہ کر دکھایا تاریخ میں جو اب ہمیں مثال نہیں ملتی ہے، کہ چند لوگوں کے بجائے پوری کی پوری قوموں کو اپنے جال میں پھنسا دیا۔ اور اسی لیے آج حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت دیکھیں دل سے آواز نکلتی ہے۔ تو علی کے بیٹے نے، حسن و حسین علیہ السلام کے بیٹے نے، سید تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، آج دنیا کے شیطانوں کو اپنے جال میں پھنسا دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے دماغ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا مکتب ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ 8 سال ایران عراق جنگ کو تم نے بھلا دیا۔ تبس میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو تم نے بھلا دیا کہ کس طرح سے ان کے ہیلی کاپٹرز ٹکرائے اور ان کے میرینز مر گئے۔ اس کے بعد تم نے دیکھا کہ 12 دن کی جنگ میں بھی الحمدللہ کس طرح سے ایران نے مقابلہ کیا اور ان کو ذلیل کیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں اور باتوں میں بات کروں گا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک پر پابندیاں ہی پابندیاں تھیں، جس ملک کو اتنا دبایا گیا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی امپورٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، پابندیاں اتنی سخت تھیں، جو جاتے تھے اس کے باوجود دیکھتے تھے کہ ایران کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ایران کے اندر الحمدللہ مارکیٹس اچھی طرح سے چل رہی ہیں۔ بے شک مہنگائی اپنی جگہ پر تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ مارکیٹس کی باتیں چھوڑو، ایران نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا، اور ٹیکنالوجی سے زیادہ اپنے عقل کو استعمال کیا، اور قرآن مجید کی اس آیت کو زندہ کر کے بتا دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی کہ امام زمانہ آپ کی مدد کرتے ہیں تو کب آپ کی آنکھ کھلے گی؟
کس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم 20,000 کا ڈرون بھیجو اور ان کے 1 ملین کا ڈرون تباہ کر دو، 1 ملین کے کیا کہتے ہیں ساری چیزیں تباہ کر دو، کہ جس کے بعد وہ سوچے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عزیزوں، اب بھی اگر تمہیں امام زمانہ کے ہونے پر یقین نہیں ہے نا تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نہ ایرانی کہتے ہیں ہم نے کیا، نہ رہبر نے کہا ہم نے کیا۔ جب بھی بات ہوئی، اب دیکھیے کلپس آ رہی نا رہبر معظم کی، کیا جملے استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کی تائید ہے ہمارے ساتھ، اور دشمن کو اتنا ذلیل کیا۔ 5واں چھٹا دن ہے اور دشمن کی چیخیں نکل رہی ہیں، دشمن پریشان ہے، اور مودی بھی اس دشمنی میں شامل ہو گیا ہے جب سے شپ میں اٹیک ہوا ہے۔ میں بتاتا ہوں دوسرے خطبے میں۔ اور اب پاکستان ہوشیار ہو جائے کہ اسے مودی کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس لیے کہ اب ہمارا پیر بھی اندر کھینچا جائے گا، جس کو پھر میں آگے بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں سے دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ اسلام حق ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام حق کا راستہ ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، کہ ڈرون آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے لوگوں نے ترقی کر کے چیزوں کو وہاں پہنچا دیا۔ اور میں آپ کو پھر خوشخبری بھی سناتا ہوں، خوش ہو جائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ابھی وہ میزائل تو چلے ہی نہیں ہیں جس کا چلنے کا انتظار ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ بعض مرتبہ بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں تباہ کر دیتی ہیں، کوئی بعید نہیں ابابیل کا جھنڈ آئے اور امریکی شپوں کو نقصان پہنچا دے، اللہ کی مدد آ سکتی۔ میزائل تیار ہیں، مرحلہ وار چل رہے ہیں، اور جو صورتحال ہو رہی ہے اس صورتحال میں ایک ہی جملہ ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں زندہ ہو رہی ہیں، ایرانی قوم شہادتوں کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں معلوم ہمیں شہادتوں کے لیے کب تیار ہونا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے مراجع نے اگر حکم کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب پھر کوئی اور قانون، کون سا قانون؟ اب دنیا میں کوئی قانون باقی رہا ہے؟ مجھے کوئی فون کر کے نہ کہے کہ آپ نے کیا بات کی ہے، میں کہوں گا مجھ سے پہلے تیرے میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو فون کر کے کہہ دے، تو ٹرمپ کو فون کر کے کہہ دے کہ تو نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو امریکن ایمبیسی والوں کو کہہ دے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر میرے پر جتنے کیس چلانا، اس لیے کہ اب تو ہم بھی شہادت کی راہ کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی جب جلوسوں میں مجلسوں میں جاتے تھے تو شہادت کی راہوں میں جاتے ہی تھے، لیکن اب نظر آ رہا ہے، امکان ہے، بس دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حالت میں شہادت دے دے، اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کے ساتھ ہمیں شہادت دے دے، اس کی راہ میں میدان میں اتر کے شہادت دے دے۔ پالنے والے روزے کی حالت میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، ایک نئے بہتر قائد کی چننے میں ان کی مدد فرما، ہم سب کو مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، شہداء کے درجات بلند فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ پالنے والے روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔
مومنین تقوی اختیار کیجیے. روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اسی طرح سے جب روزے ختم ہو جائیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے گا. اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کی کوشش کیجیے. شب قدر آ رہی ہیں، دعائیں کیجیے، اس لیے کہ یہ بہترین موقع ہے دعاؤں کا. پھر رسول اکرم نے فرمایا تھا لوگوں نماز کے وقت دعا کرو، سجدے میں جا کے دعا کرو. یہ یہی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. تو ہم اپنے تمام مسائل میں نہ ماہ رمضان کی معنویت کو چھوڑیں گے، نہ شب قدر کو چھوڑیں گے، نہ یوم قدس کو چھوڑیں گے. انشاءاللہ سب مل کر آگے بڑھیں گے. بات یہی ہو رہی تھی کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جذبات جب بہت زیادہ ابھرے رہبر کی شہادت کے بعد، تو ہمارے دوست احباب، ہمارے جوان، ظاہر ہے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں باہر نکلے ہیں، مظاہرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں گے جس نے یہ حرکت کی ہے. اور وہ امریکن کونسلیٹ تک پہنچے. بہت پرامن ریلی تھی، صرف نعرے لگائے جا رہے تھے، صرف امریکہ مرد آباد کہا جا رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں کو امریکہ مرد آباد کا نعرہ پسند نہیں ہے. اگر پسند ہو تو ہم یہاں پر بھی لگا دیں، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد مرد آباد. اب یہ نعرہ ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے مرد آباد، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو روکا جائے. لیکن میرا سوال ان لوگوں سے جنہوں نے آنکھ بند کر کے ایف آئی آریں کاٹی ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں، چاہے وہ گلگت اور بلتستان میں ہوں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایف آئی آریں کاٹی ہیں. اور جو ظلم کیا گیا ہے اس کی داستان میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، سینوں میں شہداء کی گولیاں ہیں، زخمیوں کے بدن کے مختلف حصوں میں گئے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، گولیاں لگی ہیں، اور بعض گولیوں میں تو میڈ ان یو ایس اے بھی لکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جوان اگر آگے نکل گئے تھے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو آگے نہیں نکلی تھیں. وہ تو کسی طرح سے بھی کسی کاموں میں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے جوان آگے بڑھ گئے تھے یا کچھ ایسا ہوا تھا. ہماری بہنوں کو بھی گولیاں لگی ہیں اور وہ زخمی ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، رپورٹ کرنے والے رپورٹ کریں، اور ہمارا وظیفہ ہے ہم آپ کو بتائیں. آج انشاءاللہ جمعے کے بعد مختصر امریکہ کی بدماشی اور شیطانی کے خلاف، اسرائیل کی بدماشی اور شیطانی کے خلاف مختصر مظاہرہ کریں گے. 5 لوگ ایسے ہوں گے جو رپورٹ لکھیں گے. ان کی ڈیوٹی ہے، میں ان کو طنز نہیں کر رہا، کنڈیم نہیں کر رہا، ان کا کام ہے. 5 لوگ رپورٹ لکھیں گے اور مرکز کو جہاں بھیجنا ہے بھیج دیں گے. ہزاروں لوگ عباس ٹاؤن سے، پتہ نہیں سرجانی ٹاؤن سے، اسٹیل ٹاؤن سے 6:30 بجے صبح نکلے ہیں خبر آتے ہی. تم سو رہے تھے، تم غفلت کی نیند سو رہے تھے. نیٹی جیٹی کا پل کراس کیا تب تک تم نے کوئی ریزسٹنس کریٹ نہیں کیا. تم نیٹی جیٹی پل کے بعد ریزسٹنس کریٹ کر دیتے. تم کاؤنسلر سے پہلے ریزسٹنس کریٹ کر دیتے. تم نے کہیں ریزسٹنس پہلے کریٹ نہیں کی. امریکن کاؤنسلر کے دروازے کس نے کھولے؟ آپ کو ویزا لینے جانا ہو تو پہلے کتنی بار اپنی معرفی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد دروازے کھلتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ دروازے کھل گئے، جوان اندر چلے گئے، اور پھر وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے. میں اس کو میرے جوانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش سمجھتا ہوں، اور جے آئی ٹی تحقیق کرے
کہ ایسے کیسے ہوا کہ جوان وہاں تک پہنچ گئے اور آپ نے نہ آنسو گیس پھینکی تھی پہلے، نہ آپ نے واٹر کینن چلائے تھے، اور یہ لوگ اندر کی طرف پہنچ گئے. ظاہر ہے جس کو جہاں موقع ملے گا وہ جائے گا، ان کا اندر جانا بھی ان کا حق بنتا ہوگا، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تم نے جو نالائکی دکھائی ہے اس نالائکی کا جواب قوم اور عوام لے گی. ہمیں تمہاری اس نااہلی کا یا سازش کا، سازش بھی تو ہو سکتی ہے کہ تم راستہ کھلا رکھو تاکہ وہاں تک پہنچیں، تاکہ ہم کسی کو کچھ بتا سکیں. ہمارے جوانوں کی شہادت پر تم کو دکھانا ہے. پھر گلگت بلتستان کے شہداء کو اگر آپ دیکھیں تو 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال یہ ٹیررسٹ ہیں. یہ کیا ملک کے خلاف سازش کرنے آئے تھے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تم چاہتے ہو کہ خدا نخواستہ یہ پاکستانی باقاعدہ کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ کریں جس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیارا ملک اس وقت ٹیررزم کی لپیٹ میں ہے. میرے ملک کے لیے حالات بہت سے لوگوں نے خراب کیے، فعلاً بات نہیں کرنا چاہتا، اس میں تمہارا حصہ بھی نظر آتا ہے مجھے. میرے ملک کے خلاف کہیں سے بھی اگر کوئی ایگریشن ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس بات کو واضح کریں گے کہ میرا پیارا ملک امن کا گہوارہ ہے. اور میں یہ بات بھی واضح کرتے ہوئے آگے بڑھوں، ان ایف آئی آرز کو ختم کرنا ہوگا. غلط ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، اور اتفاقاً اسلام آباد کی سیلڈ ایف آئی آر جب مجھ تک پہنچ گئی ہے تو میں حیران ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مظاہرہ کرنے والوں نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں. اللہ تعالیٰ لعنت کرے جھوٹے ایف آئی آر کاٹنے والے اور کٹوانے والوں پر. روزے کی حالت میں بد دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی ہیں، جنہوں نے جھوٹی ایف آئی آریں کٹوائی ہیں، اور جنہوں نے ہمارے شہداء پر اور ہمارے زخمیوں پر جھوٹے الزام لگائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جلد از جلد غارت فرما دے. اور پھر اخبار نے لکھا ہے کل ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. اکساتے تم ہو، پریشان تم کرتے ہو، اور جب اس کے جواب میں کچھ ہوتا ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کاٹو جتنی ایف آئی آریں کاٹنی ہیں. میرا جوان اب ایف آئی آروں پہ فخر کرے گا کہ مکتب کے سب سے بڑی شخصیت اس زمانے میں آیت اللہ خامنہئی کے شہادت کے موقع پر ہم نے غم کا اظہار کیا اور ہم پر ایف آئی آریں کٹی ہیں، تو ہمیں اس پر فخر ہے. اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. جنگ انڈین اوشن تک پھیل چکی ہے. ہندوستان کی بدماشی آپ نے دیکھ لی کہ ایک شپ جو نیول ایکسرسائز کے لیے پہنچی تھی، جب ہندوستان سے نکلی ہے سری لنکا کے پاس پہنچی ہے تو ایک ٹورپیڈو مار کے اسے تباہ کر دیا گیا اور منٹوں میں اسے پانی میں غرق کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے اب کوئی جگہ بھی جنگ سے خالی. اتنا آہستہ بولیں گے تو جہاد کے لیے کیسے جائیں. آج یہ بات واضح ہے کہ پورا علاقہ جنگ کا علاقہ ہے، اور جس طرح سے ٹرمپ اور اس کے ساتھی پوری دنیا کے قانون کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، اگر پاکستانی بھی قوانین کو پیروں تلے روندے تو مجھے فون مت کرنا. میں اب اپنے جوان کو نہیں سنبھال سکوں گا، اس لیے کہ میرا جوان یہی کہے گا کہ میں ہی ہوں جسے تم روکنے والے ہو، میں ہی ہوں جسے تم ٹوکنے والے ہو، میں ہی ہوں جس کو تم نصیحت کرنے والے ہو. اب تو پوری دنیا میں کون سا قانون چل رہا ہے مجھے بتا دیجئے. کوئی قانون نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ جاؤ بے قانونی کرو، لیکن جب اب قانون ہی نہیں رہا ہے تو پھر کس کو کس قانون کے تحت روکو گے؟
اور تمہاری طاقت FIR تک ہے، گرفتار کرنے تک ہے. جب میرا جوان شہادت کے لیے نکلے گا تو پھر FIR کیا کرے گی؟ گھبرائیں مت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب اتنا سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اگر میرے پیارے ملک پاکستان کو کسی دشمن ملک کی مدد کے لیے، استعمال کے لیے دیا گیا تو پھر مجھے فون مت کرنا. پھر جب تم دشمن کا ساتھ دو گے تو میرا جوان بھی دیکھ رہا ہوگا اور اس جوان کو نہ روک سکوں گا نہ ٹوک سکوں گا. اور پھر جو صورتحال ہوگی اس کا ہم میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. ہم آج بھی پاکستانی ہیں، ہم کل بھی پاکستانی تھے اور ہم کل بھی پاکستانی رہیں گے، لیکن اس وقت تک جب تک تم غلط فیصلے نہیں کرو گے، اور اگر تم نے میرے ملک کے لیے غلط فیصلے کیے تو پھر اس غلط فیصلوں کا جو جواب آئے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور میں کھل کے ڈٹ کے واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہوں، خبردار جو میری سرزمین کو کسی دشمن کو دی گئی تاکہ کسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال کی جائے. اور جوانوں یاد رکھنا، اگر میری سرزمین کو دشمنوں کے لیے دی گئی تو تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے فون مت کرنا. میں نے بالکل واضح کر دیا آپ کے لیے. تم غلط فیصلہ کرو گے تو وہ اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. پھر مت کہنا قانون یہ ہے، پھر مت کہنا یہ نہیں ہونا چاہیے. تم اگر میری سرزمین کو غلط ہاتھوں میں دو گے، تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میری سرزمین سے اگر کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی کام ہوا تو پھر میرا جوان جانے اور آپ جانے ہیں اور اللہ جانے. میں اس بارے میں اور کچھ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن صورتحال آخری بات کہتا چلوں، اپنے پیٹرول کی کمی کو محسوس کریں، اپنے گیس کی کمی کو محسوس کریں، اپنے اقتصادی مسائل کو بس ہو گئی، عیاشیاں ختم، مزے ختم. جتنا روک سکیں روکیے، جتنا سنبھال سکیں سنبھالیے. حالات آپ کے، میں کوئی غیب کی باتیں نہیں بتاتا ہوں آپ کو، شاید کچھ چیزیں پہلے دیکھ لیتا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا اب وہ صورتحال آنے والی ہے کہ جس صورتحال میں آپ گھر سے نکلنا بھی مشکل محسوس کریں گے. اس لیے نہیں کہ ہنگامے ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے لیے پیٹرول خریدنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کو دفتر جانا مشکل ہو جائے گا. جن کی فیملیز UAE میں اور قطر میں اور بحرین میں ہیں وہ اب سوچیں کہ آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے. صورتحال کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس موقع پر اگر ہم نے عقل مندی سے کام نہیں لیا اور ہم نے اسراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا. میں پھر بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان میرا ملک ہے، میں دیکھ رہا ہوں چیزیں. یہ سرزمین میرے باپ کی سرزمین ہے، میرے اجداد کی سرزمین ہے. اس کا غلط استعمال تمہیں لے ڈوبے گا اور پھر تم ہماری طرف آؤ گے کہ اس کو روکو، ان کو سنبھالو. ہم ذمہ داری نہیں لیتے. زخمیوں کا پورا علاج حکومت نے کرانا ہے، شہیدوں کے گھر والوں کا مرہم حکومت نے رکھنا ہے. بے شک قائد محترم کی طرف سے زخمیوں کے لیے باقاعدہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مین ذمہ داری حکومت کی ہے. آتے ہوئے مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو تم جانو اور پھر تمہارا کام جانے. میرا فون تمہارے فون کے ریسیو کرنے کے لیے نہیں ہوگا. بے گناہوں کو پکڑو اور اس کے بعد انہیں سزائیں دو اور پھر انہیں لاپتہ کر دو. یہ تمہارا کام ہے، تم جانو، اور میری قوم کا کام ہے وہ فیصلہ کرے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہ آگے کا کیا لائے عمل ہوگا. جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اسلام آباد میں 50 سے زیادہ لوگوں پر
780 لگائی گئی ہے، اس کے خلاف بھی ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اقدامات کیے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اب پتہ چلا ہے، کل جو بات آئی ہے کہ جنہوں نے بعض جگہوں پر حملہ کیا ان پر ملٹری کورٹ میں حملہ ہوگا، اس پہ کیس ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے، پاکستان میں یہ پہلی بار ہے کہ ایسی چیزیں ہوئی ہوں؟ حضور اکرم کی شان میں توہین ہوئی تھی جب خاکے بنے تھے، تو کیا کیا نہیں جلایا گیا تھا، کیا کیا نہیں کیا گیا تھا؟ اور میری اطلاع میں تو اس وقت بھی امریکن کونسولیٹ پہ حملہ ہوا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ لیکن جب ہمارے مکتب کے جوان اپنے جذبات میں بے قابو ہو کر، کوئی مقصد کے ساتھ نہیں، کوئی ہدف کے ساتھ نہیں، کسی اسلحے کے ساتھ نہیں، کسی بم کے ساتھ نہیں، کوئی آگ لگانے کی چیز کے ساتھ نہیں، اگر وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھلا دیکھا اور اندر چلے گئے، تو یہ کون سا جرم ہے؟ تم نے 150 سے 200 نامعلوم افراد پر FIR کاٹی ہیں۔ انشاءاللہ یہ FIR تمہارے گلے کا توق بنیں گی، اور تم خود دیکھو گے کہ تمہاری نوکریاں کتنے دنوں کی ہیں، یا تم کتنے دن الیکشن جیتے ہوئے آئے ہوئے ہو اور باقی رہو گے۔ پھر تو ہم ہیں نا، پھر تو ووٹ ہمارا ہے نا۔ میں پرائم منسٹر سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کا ایک مشترکہ غم تھا، اور یہ غصہ امریکہ کے حملے کا مشترکہ غصہ ہے۔ اگر آپ ایک بہتر انداز میں چیزوں کو نتیجے تک پہنچا دیں تو ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو میں اپنے ملک کے ساتھ تو موجود ہوں، لیکن تمہارے ساتھ مزید آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیزوں، شبِ قدر آ رہی ہے، گریے کی شب آ رہی ہے۔ عزیزوں، میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ضرورت کی شب آ رہی ہے۔ شبِ قدر میں میرے مولا کو یاد کیجئے گا، میرے مولا کی مظلومیت کو یاد کیجئے گا، اس وقت کو یاد کیجئے گا جب میرے مولا کو ضربت لگی اور آواز دی میرے مولا نے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا کو مسجد سے گھر کی طرف لے جایا گیا، میرے مولا نے کہا رک جاؤ، روک دیا کہ مجھے پیروں پہ کھڑا کر دو، نامحرموں کو دور کر دو، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے۔ آقا، یہ 19 رمضان کی سحر تھی، وہ عصر عاشور کربلا کا میدان، جناب زینب، دل زینبیہ پہ جاتی ہے، نانا یہ آپ کا بیٹا حسین کربلا کی ریتی پر خاک و خون میں گلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے رب، ان روزے داروں کی آنکھوں میں اہل بیت کی محبت میں نکلے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ دشمنان اسلام کو نابود فرما، نظام جمہوری اسلامی کو کامیاب فرما، میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، نئے رہبر کو بہترین طریقے سے چننے کی توفیق عطا فرما، اے رب العزت جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، میرے پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، میرے پاکستان کی ٹیررزم کی ویو کو ختم فرما، میرے پاکستان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، رہبر معظم اور ان کے تمام شہید ساتھیوں کی درجات بلند فرما۔ اے رب العزت، تیرے سامنے عاجزی سے دعا کرتے ہیں، جو جو اچھی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے محرومین، ہمارے مسجد کی خدمت گزار سب کو جنت میں اونچے مقام عطا فرما، ہمیں اپنی نئی نسلوں کو بھی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما، ماں بہنوں کو بھی بہترین دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما،
اے رب العزت ان آنسوؤں کا واسطہ، جناب زہرا کا واسطہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔